من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ۔ اس آیت سے پہلے گزری ہوئی آیت میں اسی سے ملی جلی ہوئی چیزیں رابطے کے طور پر، جس میں ذکر تھا کہ نہ صرف جس وقت قرآن نازل ہوا تھا یہ کیفیت قیامت تک کے لیے ہے۔ کلام پاک اس پر ایمان یقین رکھنے والے یعنی اسلام کے ساتھ، اسلام سے جڑے ہوئے افراد کے ساتھ دنیا کرتی کیا ہے، دنیا سے مراد دنیا والے جو اسلام سے مانوس نہیں ہوتے، اسلام کی مخالفت کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، تو ظاہر ہے نتیجے میں اسلام سے جڑے ہوئے افراد سے بھی مخالفت کریں گے، نفرت کریں گے وغیرہ وغیرہ۔ یہ چیلنج بھی کیا کرتے تھے اس وقت کہ اسلام کا جو نظریہ وحدہ لا شریک جس کی سب سے پہلی کڑی ہے، اسی کڑی کی مضبوطی ایمان کے بقیہ تمام چیزیں ہیں، جس میں نافرمانی سے پلٹ نہیں جاتا۔ اگر انسان توبہ نہ کرتا ہو تو اس کا وبال اس پر، اس کے مقام پر، دنیا پر، دنیا والوں کے اوپر ہوگا، جس کو کہیں گے عذاب، قہر خداوندی، اللہ کی ناراضگی کا اظہار، جو طریقہ بھی کرنے کا ہے، کیسا کرتے رہے ہیں اس کی تفصیلات بھی پیش کی گئی ہیں کئی قوموں کے ساتھ۔ پھر آخرت میں بھی ان کے لیے بربادی ہوگی۔ دین کے اندر یہی بات ہے، یہ زندگی دی گئی ہے صرف ایک آزمائش کے لیے، لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہر انسان ارادہ کے بغیر ارادہ کچھ نہ کچھ کرتا ہے اس دنیا میں، اس کرنے کا نام ہے عمل، کہتا ہے اس کہنے کا نام ہے عمل، بھاگ دوڑ کرتا ہے اس کا نام ہے عمل، سوچتا ہے اس کا نام ہے عمل جو عقیدے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس میں اچھا کیا ہے، خراب کیا ہے، کس چیز سے جڑنا، یہ انسان کے لیے ضروری ہے، یہ انسانیت کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہی کیفیت دیکھنا چاہتے ہیں، وہ طاقت، استعداد، صلاحیت انسان کے اندر پوری طرح رکھے ہوئے ہیں۔ یہ نہیں کہ اس کے طاقت سے باہر کی بات ہے، اور جو چیزیں ٹھیک نہیں ہیں، غیر انسانی ہیں، انسانیت کے لیے لائق نہیں ہیں، اس کی تفصیل بتا دی گئی، اس سے دور رہنا۔ لیکن وہ کرنے کی بھی طاقت، استعداد، صلاحیت انسان کے اندر ہے، اطاعت کی بھی ہے، نافرمانی کی بھی ہے۔ یہ اختیار دے کر ان سارے احکام کے اوپر عمل کی ذمہ داری دے دی گئی، جو مخلوقات میں سے کسی اور کو نہیں دی گئی، صرف انسان اور جن کو دے دی گئی۔ جب انہیں بتا دیا گیا کہ نافرمانی کے اوپر عذاب ہوگا، فلاں ہوگا، فلاں ہوگا، دنیا میں مصائب آئیں گے، پریشانیاں بھی آئیں گے، اور آتے بھی رہے، کہتے تھے اگر واقعی حق ہے تو ہم کو برباد کر کے بتاؤ، عذاب نازل کر کے بتاؤ، جب تم نہیں کر سکتے تو تمہارا کہنا غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فرمایا یہ انسان جلد بازی میں کام لے رہا ہے، اللہ تعالیٰ اتنا جلد بازی میں کام نہیں لیتے، مہلت دیتے ہیں۔ اس قسم کی نالائقی حرکتیں
غلط قسم کی فکر استعمال مت کر۔ دوسری بات یہ جو قرآن کہتا ہے، قرآن کی باتیں قرآن پر ایمان رکھنے والوں کے ذریعے سے تم تک پہنچتی ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا، اس کے بعد صحابہ نے، پھر قیامت تک یہ ذمہ داری ان کے حوالے کر رکھی ہے۔ ان لوگوں کے اختیار میں نہیں ہے، نہ رسول کے اختیار میں، نہ رسول کے متبعین کے اختیار میں۔ تم مطالبہ کرو، فوراً عذاب لا کر دے دیں، تم کو ہلاک و برباد کر دیں۔ یہ کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ سے دعا کر سکتے ہیں۔ یہ کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ سے دعا کر سکتے ہیں، یا اللہ پر توکل کرتے ہیں، یہ خوف خداوندی رکھتے ہیں۔ یہ نیک اور صالح بندے ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اگر چاہتے ہیں، حکمت اور مصلحت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ قبول بھی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول بھی فرماتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اتنا تنگ کیا اسلام کو ختم کرنے کے لیے، اسلام سے جڑے افراد کو ختم کرنے کے لیے۔ اب ذرا سوچنے کی ضرورت ہے خالی، موجودہ اس وقت کی دنیا بھی اسی جد و جہد پر ہے، اسی جد و جہد پر ہے۔ بلکہ وراثت میں مسلمانی مل گئی، اسلام کی روح داخل نہیں ہوئی، تو وہ بھی کہنے لگ گئے یہ قرآنی ان مسائل میں ہمارے 21ویں صدی ہجری کے موافقت میں نہیں جڑ رہے ہیں، لہذا جج صاحب آپ اس کے اندر تبدیلی پیدا کیجئے، ہمارا جینا مشکل ہو گیا ہے، ہم عورتوں کا مقام دشوار ہو گیا ہے۔ یہ جملے، اس کا کارروائی کی تفصیل خود آج کے سیاست کے اخبار میں تفصیل کے ساتھ ہے، نام کے ساتھ، کیا سائرہ بانو کے نام سے اس نے کہا ہے۔ یہ طلاق کی جو شکلیں ہیں پورا اختیار مت کو دے دیا گیا، ہمارے 21ویں صدی کے ترقی یافتہ دور کے لحاظ سے میل نہیں کھاتے، لہذا ہمارے اس اسلامی قانون میں یعنی قرآنی حکم کے اندر تبدیلی پیدا کی تھی، کچھ موافقت لائیے۔ یہ طلاق مغلظہ کی شکل ایک عجیب سی ہے، اس میں تبدیلی لائیے۔ صرف آدمی کو ایک سے زیادہ شادی کرنے کا اختیار ہم عورتوں کو کیوں نہیں، یہ اس زمانے کے لحاظ سے ہونا چاہیے، اس میں تبدیلی لائیے۔ ایک نے، دو ججوں نے فلاں قانون کے اندر جائزہ لیں گے، فلاں کیں گے، فلاں آگے بھی بڑھنے لگی۔ ہر دور میں کوشش چلتے رہی ہے۔ نام ہونے سے مسلمان کہاں سے ہو گیا؟ کرتا پائجامہ پہننے سے مسلمان کیسے ہو گیا؟ یہ آخری ایک ظاہری شکل ہے۔ یہ ایمان و اسلام دل کے عقیدے سے ہے، اس کی بنیاد پر عمل ہونا ہے۔ برقع پہن لینے سے مسلمان کہاں سے ہو گیا؟ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ برقع پہننے کا۔ عورت برقع پہنی تو مسلمان، آدمی ٹوپی پہن لیا تو مسلمان۔ اسلام کی تعریف ایسا تو نہیں ہوتی۔ یہ اشارے علامتیں بتانے والی ایک چیز ہوتی ہے، وہ الگ بات ہے۔ وضو کرنے کا نام اسلام ہے، یہ تعریف نہیں ہو سکتی۔ وضو کرنے کا نام اسلام ہے، یہ کہاں سے آیا؟ نماز پڑھنے کا نام اسلام ہے، نماز وضو کے بغیر نہیں ہوتی۔ نماز کے طفیل میں وضو عبادت قرار پائی، ڈائریکٹ نہیں، انڈائریکٹ ہے۔ جو ڈائریکٹ چیزیں ہیں، راست چیزیں ہیں، وہ اسلام ہے۔ قرآن کی تلاوت کی نسبت کی وجہ سے وضو عبادت بن گئی۔ ذکر کے لیے وضو چاہیے، ذکر کی وجہ سے وضو عبادت بن گیا۔ نماز کی وجہ سے وضو عبادت بن گیا۔
اس لیے ان کے نام ہی دیتے ہیں اسلامی احکام میں یہ عبادت مقصود ہے، یہ عبادت غیر مقصود ہے، مگر ہے عبادت، یہ ڈائریکٹ ہے یا انڈائریکٹ ہے۔ ڈائریکٹ جو چیز ہے اصل ہے، اس کے لوازمات والی چیزیں ہیں۔ تو لہذا یہ لباس وغیرہ سے اسلامیت کا اظہار کر دینا یہ نہیں ہے۔ سارے منافقین مسجد نبوی میں حاضر ہوتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، تو منافق کون ہے؟ ظاہری شکل و صورت، ظاہری طور طریقے، رسم و رواج کے لحاظ سے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر دینا، کر مطالبہ کرنا کہ اسلامیت کے فلاں چیزیں ہم اس سے موافقت نہیں رکھتے، فلاں کر کے نقصان پہنچانا۔ اس لیے قرآن نے کہا یہ کافروں سے بدتر، یہ غیر مسلموں سے بدتر، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، ان کے لیے عذاب کا سب سے زیادہ شدید اور سخت ترین شعبہ جو عذاب کا ہے ان کو دیا جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ چنانچہ یہ لوگ بھی ستاتے رہے، اس وقت ستائے گئے ہیں، ستا رہے ہیں، خاتمہ کر رہے ہیں۔ اب ضرورت ہے نیک، صالح، پکے، سچے ایمان والوں کی، جن کی دعا قبول ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب یہ کرتے رہے، اتنا تنگ کیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ خدا بندی میں ہاتھ دراز کر کے فرما دیے، اللہم اعنی بسبع کسبع یوسف علیہ السلام، اے پروردگار کچھ میری بھی کوئی ایسے 7 چیزوں سے مدد فرمائیے جیسے یوسف علیہ السلام کے لیے 7 چیزوں سے مدد فرمائی تھی۔ سورہ یوسف میں جو 7 سنین کا ذکر ہے، 7 سال قحط قوم پر طاری فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اس جیسے ماحول میں اس کی تعبیر صحیح انسانوں کے سامنے ظاہر کروا کر ہر قسم کا سہارا، تعاون اور مدد والے اسباب پیغمبر یوسف علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیے، فراہم کر دیے۔ پھر آپ اپنی نبوت، توحید اور اس کے اسباق کو جاری فرما دیا۔ جیل میں رہ بھی تو وہی کیا، بعد میں بھی رہ بھی تو وہ کیا۔ ظالم قوم کے ظالمانہ ذہن میں تبدیلی لانے پر وہ مجبور ہو گئے۔ چنانچہ مکے میں بھی قحط طاری کر دیا گیا۔ 1 سال پانی کم ہونے پر قحط نہیں کہتے، اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ ایسے سلسلے اس وقت ہمارے پاس بھی چل رہے ہیں۔ اگر یہ مسلسل 4 سال 5 سال قحط ایسے ہی چلتا ہے، عام طور پر 7 سال تک، قدرت کی طرف سے ایک تنبیہ رہتی ہے، وارننگ ہوتی ہے، سدھرو سنبھلو۔ ہمارے لیے 7 سال بہت ہے، قدرت کے پاس 1 سیکنڈ کے برابر بھی نہیں ہے۔ آزمائش اتنی سخت ہوتی ہے، عذاب دے کر برباد کرنے کے بجائے ایک شکل تنبیہ کی، وارننگ کی، ایسی رہتی ہے۔ چنانچہ مشرکین مکہ کے اوپر بھی ابھی اسلام پوری طرح تیزی سے پھیلا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرما لی۔ مردار کھانے پر، سوکھے چمڑے کھانے پر، مختلف شکلیں، اس کے باوجود بھی فقر و فاقہ، ہر چیز کی کمی ہو گئی۔ اس وقت ابو سفیان آ کر، اس لیے ہر آیت کا سبب نزول سے ایک ہی چیز کا پیدا ہے، ایک منظر کشی کے لیے۔ اس جیسی کیفیت
قرآن کی آیت کا تقاضا، معنی، مطلب، مراد قیامت تک ہر زمانے کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو جب یہ غور و فکر کر کر قرآن نے حکم دیا ہے افلا یتدبرون القرآن، غور کرو تو پتہ ایسا چلے گا، لگے گا آج کے زمانے کے لیے ہمارے واسطے اس وقت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس جیسے حالات میں ہماری خرابیوں کا ذکر کر رہے ہیں، جو تباہی بربادی ہو رہی ہے تمہاری خرابیوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے، خوف خداوندی کی کمی کی وجہ سے، یا غافلانہ یا مجرمانہ زندگی گزارنے کی وجہ سے ہے۔ سنبھلو تو سدھر جاؤ گے، نعمت خداوندی کی بارش ہونے لگے گی، ورنہ ذلیل و خوار کر کر دنیا کی زندگی میں تمہیں ختم کیا جائے گا، آخرت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بچ نہیں پاؤ گے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کے بعد، بد دعا کے بعد وہ کیفیت ہوئی۔ اس وقت ابو سفیان آ کر کہنے لگے یا محمد انکا تامر بطاعت اللہ وصلۃ الرحم، فلاں فلاں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک ہونے، صالح ہونے، اچھے ہونے، زندگی میں کسی قسم کا ان لوگوں کی نظر میں کوئی عیب نہیں، حقیقت میں بھی اللہ تعالیٰ نے عیب سے پاک رکھا۔ جو جان لینے کے در پہ تھے، جب ان کی جان پہ آ پڑی، روٹی روزگار کے ذریعے سے درخواست کرنے لگے اے محمد یہ جو بھوکے مر رہے ہیں سب یہ تو آپ کی قوم ہے نا، باپ داداؤں سے لے کر کھڑیا ملتے ہوئے سب جو عرب ہیں آپ کی قوم مصیبت میں پڑی ہوئی ہے، ہلاک و برباد ہو رہی ہے۔ واسطہ دے کر کہا آپ اللہ کی اطاعت کا حکم دیتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا، یعنی اقربا پروری کا حکم دیتے ہیں، عبادتوں میں بڑی عبادت ہے۔ پھر آپ نے دعا فرما دی، اللہ تعالیٰ نے قحط کو دور کر دیا، خوب بارش برسائے، سرسبز و شاداب ہو گئے۔ یعنی یہ اجمالی طور پر تمام کے لیے دل و دماغ میں آ گئی کہ ہم اتنا پوجا پاٹ کر رہے ہیں، اتنے معبودوں کا نام لے رہے ہیں، رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، قحط کا سلسلہ چل ہی رہا ہے، دور ہونے کی بات لے ہی نہیں رہا ہے۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیے تو اللہ تعالیٰ قبول فرما کر آپ کے طفیل نے، آپ کے فضل میں اس وقت کے سارے دنیا والوں کے اوپر رحم فرما دیا، اسی لیے آپ کا نام ہے رحمت للعالمین۔ زندگی کیسے کئی موڑ ہیں جو ہے آپ رحمت ہیں دنیا کے لیے، دنیا والوں کے لیے، دنیاوی نظام کے لیے، دنیا کی بقا کے لیے، دنیا کے خیر کے لیے، دنیا والوں کے خیر کے لیے، دنیا کی بہتری کے لیے۔ اس کا خلاف کرنا یہ دنیا کی بربادی ہے، دنیا والوں کی بربادی ہے، دنیا والوں کے لیے مصیبت ہے، دنیا والوں کے لیے ذلت ہے۔ پھر ان کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر شد و مت کے ساتھ قائم رہنے والے یہ دنیا کے لیے، دنیا والوں کے لیے خیر و برکت ہیں۔ اس لیے میں نے کہا کہ ضرورت ہے صحیح، سچے، اچھے، پختہ ایمان والے کی، ایمان والوں کی، تاکہ اللہ تعالیٰ سنے اور سنتے ہیں۔ تو اب یہ آیت کا مفہوم سمجھ میں آ جائے گا، جو آج کی جو تلاوت آج کا حصہ ہے۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً، جب ہم ان کو مصیبت کے بعد، پریشانی میں گر جانے کے بعد، من بعد ضرّا مَسَّتْهُم، جب پھنسے تھے اس وقت، اب دنیا بھی پھنسی ہوئی ہے اس وقت کے لیے بھی، جب بھی تم پھنسو گے جو کیفیت ہوتی ہے
غفلت کے اس نتیجے میں اس وقت بھی سخت بیماری کے بعد شفا دے دینا، یہ بھی سب مصیبت کے بعد پھر اللہ نے راحت میں تبدیل کیا، عام حالات میں مصیبت کے بعد پھر امن میں لا لینا وغیرہ وغیرہ۔ تو ان جیسے حالات کے بعد جب اللہ تعالیٰ رحمت کو راست اپنی طرف خطاب کر کے فرماتے ہیں، جب ہم انہیں رحمت پہنچا دیتے ہیں، مصیبت ہٹا دیتے ہیں، پریشانیاں دور کر دیتے ہیں، امن اطمینان خوف والی تعیش والی یعنی حسب مرضی زندگی گزارنا تعیش ہو جائے گا، عام زندگی سے ذرا آگے بڑھ کر عیش مانے زندگی گزارنا۔ اصل میں عیش کے مانے روٹی، حقیقی معنی روٹی، ساری دنیا کی جد و جہد روٹی کے لیے ہے۔ جب کافی بھوک لگ جائے تو پتہ چلے گا سوکھی روٹی کا ٹکڑا کتنی بڑی نعمت ہے۔ نعمت کے احساس کے لیے نان اسٹاپ کھاتے رہنا نہیں ہے، وہ صحت کے لیے بھی مفید نہیں ہے۔ ساری دنیا دن میں 2 بارش کھاتی ہے، ہم جنوب والوں کو چھوڑو 3 مرتبہ بس نہیں ہوتا، اس لیے سکڑے ہوئے بیمار فلاں۔ ہم معدے کو سدھر کے رہے نہیں کرنا چاہتے، تو بگڑ کے رہے، وہ انتظامات کرتے۔ تو پھر ہر نعمت کی قدر جب ہوگی، زحمت اور مصیبت کے بعد جب راحت آئیں گی تو راحت میں اور زحمت میں فرق کا پتہ چلے گا۔ تو لہذا انسان ایسے پریشان کن احوال کے بعد ہوتا ہے، رجوع ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ قبول کر کے جب آرام پہنچا دیتے ہیں۔ چنانچہ اس وقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے بعد راحت میں بدل دیے، کیا کہنے لگے؟ ارے میری پوجا کی وجہ سے ہوا، میں فلاں بت کا نام لے کر کیا تھا، میں فلاں ڈھٹی چڑھا دیا تھا، میں فلاں یہ کر دیا تھا، میں جا کے پھول چڑھا کے آ گیا تھا، میں جا کے اب آج کی زبان میں جا کے ناریل پھوڑ کے آ گیا تھا، میں جا کے چراغاں جلا کے آ گیا تھا وغیرہ وغیرہ۔ اس کی وجہ سے ہمارا بھگوان نے سن لیا، فلاں 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 کر لیا، اللہ کی طرف رجوع نہیں ہوئے۔ پھر بارش کا بھگوان سن کر بارش برسایا، عربی میں اس کو نوعن کہتے ہیں، جمع انواع، جس کو آپ سنسکرت میں کارتی کہتے ہیں۔ وہ ایک فلکیاتی نظام کا نام ہے، سسٹم ہے۔ وہ ستارے، ایک ستارہ ہر 13 راتیں گزرنے کے بعد سورج طلوع ہونے کے وقت پر مغرب سے اور ایک مشرق سے اسی ایک چکر روڈ مارتا، آئینے کا ایسا چکر مارتا، اسی سے سال کے جو 365 دن، یہ چکروں کا نام ہے جس میں سال کی تکمیل ہوتی ہے۔ وہ ایک مستقل فلکیاتی نظام ہے، یہ ہے۔ تو نائنو کے معنی چلنا، دور ہونا، پھرنا، وہ چکر کاٹنا، اس سے نام رکھ دیا کارتی۔ لوگ کہتے ہیں، آپ کہہ بھی سکتے ہیں، لیکن عقیدہ صحیح رکھو، یہ کارتی ہے، اس میں بارش زیادہ ہوتی کرتی ہے، یہ کارتی ہے، یعنی اس مرحلے سے منزل سے وہ تارے گزر رہے ہیں، ستارے، اس میں گرمی زیادہ ہوتی ہے، اس میں کم ہوتی ہے۔ ایک حساب شناخت کے لیے رکھ لینا، لیکن یہ عقیدہ ہے کہ اس کی وجہ سچ ہوتی ہے، یہ غیر مسلموں کا عقیدہ ہے، یہ شرک ہے۔ تو کہنے لگے یہ ہمارے ان بھگوانوں نے، ہم اس کو اردو میں ترجمہ کریں گے کارتکا، یہ ان ہمارے اس بھگوان نے سن لیا، اس بھگوان نے سن لیا، اس بھگوان نے سن لیا، یہ کہنے لگے وہ جو آج بھی کہہ رہی ہے دنیا۔
وہ قدیم سے بھی ہے وہ طریقہ. معبود حقیقی کی طرف جو ان کی مصیبت کو سن کر رحم فرمایا، اب اطاعت کرنا چاہیے تھا، دعا کی درخواست کرتے ہوئے اعتراف بھی کیا. اللہ کی اطاعت کا حکم دیتے ہیں آپ، اقربا پروری کا حکم دیتے ہیں آپ، فلاں 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 حوالے دیا ابو سفیان نے. جب حالت بدلی اللہ کو چھوڑ دیے، آپ کی نیکی وغیرہ کا تذکرہ چھوڑ دیے، بھگوانوں کے پاس جا کر ناچنے لگے، کودنے لگتے، چیخنے لگے، چلانے لگے، سیٹیاں بجانے لگے. وما کان صلاتهم عند البیت مکاء وتصدیہ، مارو تالیاں مارو، سیٹیاں بجاؤ. ان کی عبادت کا طریقہ یہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے بعد دیکھو، پھر اس کے بعد سدھر گئے، اب سب مصیبت بھول گئے. مصیبت کے وقت پر اتنے پوجا پاٹ، اتنے تو طریقے، اتنے نظر و نیاز، اتنے ناریل چڑھانا، اتنے پھول چڑھانا، اتنے کپڑے چڑھانا، یہ ساری کی ساری چیزیں بھی کام نہیں آئی. تو حقیقی معبود کی طرف توجہ بھی کرنے لگے. اللہ مہربانی فرمایا. جب مہربانی فرمانے کے بعد پھر اللہ کو چھوڑ دیے، اطاعت چھوڑ دے کے اذا لهم مکر فی آیاتنا. اب اس کے بعد دیکھو، اب ہماری آیتوں میں، ہمارے دین کے بارے میں، دین سے جڑے ہوئے سے افراد کے بارے میں چالیں چلنے لگے، مکر و فریب کرنے لگے. اس وقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کا، ان کے ساتھ جڑنے والوں کو ستانے، زندگی کا دائرہ تنگ کرنے کا فریبی چالیں چلنے لگے. خفیہ بیٹھکیں کرنے لگے، ایک دوسرے میں راز رکھے، خبردار پتہ نہیں چلنا کسی کو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا کہہ رہے ہو، کس سے کہہ رہے ہو؟ پیدا کرنے والے سے. کیا کوئی چیز چھپی ہوئی رہتی؟ قل اللہ، قل اللہ اسرع مکرن. تمہارے مکر کا جو چل رہے ہیں چال، اگر اللہ چاہا جب انتقام لینا، بدلہ دینا، تو تمہاری ساری چالیں ادھوری کی ادھوری رہ جائیں گی. اتنی جد و جہد کر کر ساری دنیا کو میل ملا کے بھی کوشش کرتے ہوئے مال و دولت سب کرتے چل رہے ہو، جب اللہ تعالیٰ چاہیں گا تو اس وقت تمہاری ساری کی ساری تدبیریں ادھوری کی ادھوری رہ جائیں گی. پھر سمجھتے ہو خفیہ چالیں کر کر پتہ نہیں چل رہا ہے. اچھی طرح سن لو، ہمارے رسول اللہ کی طرف سے جو مقرر ہے اس کو کہتے ہیں رسول، نمائندہ. پیغمبر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف مقرر ہیں، اس لیے ان کو رسول. وہی آتی ہے، غیب کی باتیں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں بندوں کو بتانے کے لیے، اس کو کہتے ہیں نبی. نباؤں سے تو یہاں فرشتے مراد ہیں، اللہ کی طرف سے مامور ہیں. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ کی طرف سے مامور مقرر ہیں، اس لیے رسول. تو یہاں رسول سے مراد ہمارے تمام رسول یعنی فرشتے. ہر انسان کے ساتھ جب پیدا کرتے جوڑ کے رکھیں، جوائنٹ کر کے رکھیں. اللہ تو جانتا ہے، تم کو ریکارڈ ہونا نا، روز مرہ کی ہر حرکت کی فائل لکھے جا رہی ہے، فائلنگ ہو رہی ہے. ان رسولنا، ہمارے رسول، تو سادہ سیدھا ترجمہ کرامن کاتبین، دائیں بائیں جانب والے فرشتے. دائیں بائیں جانب والا فرشتہ نہیں، دائیں بائیں جانب والے فرشتے. کیا ہیں کتنے اللہ جانتا ہے. ایک سسٹم ہے قدرت کا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق یہ کرامن کاتبین تعداد میں 5 ہیں. 2 سیدھے جانب،
دو بائیں جانب ان کی عدلی بدلی ہوتی ہے، ان کی عدلی بدلی ہوتی ہے، یہ دو کی صبح میں دو، پھر شام میں ان کی بدلی ہوتی ہے، پھر دوسرے دو، ایک ہمیشہ فارور رہتا ہے۔ آپ کی زندگی کی پہلی سانس سے لے کر آخر سانس تک اس کی بدلی نہیں ہوتی۔ یہ جو چار ہیں، صبح ایک، ادھر ایک ہے، پھر یہ بدلتے ہیں، پھر شام میں الگ۔ دوسرے اعتبار سے کہو، سیدھی جانب کا ایک فرشتہ، بائیں جانب کا ایک فرشتہ، وہ بدلی کا سسٹم جو بھی ہے سو ہے۔ وہ لکھ رہے ہیں، وہ نام عمل پیش بھی کریں گے۔ یہ وضاحت بھی ہے، جو بھی نافرمانی کرتے ہو بائیں طرف کا لکھتا ہے، جو اچھا کرتے ہو سیدھے طرف کا کرتا ہے، اتنی بات پکی ہے۔ اب آگے بات، ایمان نہیں تو اس کے پاس نیک عمل ہے بھی نہیں۔ عمل کا دار و مدار حکم خداوندی کے اوپر ہے۔ جس چیز کے کرنے کی اجازت دی ہے، حکم دیے ہیں اللہ تعالیٰ، اب وہ نیک ہوا، وہ صالح ہوا۔ آپ کے اچھا سمجھنے سے اچھا نہیں ہوا، اس چیز کو پیدا کرنے والے نے اس کو اچھا کہنے سے اچھا ہوا۔ کھانا آپ بھی کھاتے ہیں، آپ بھی کھاتے ہیں، آپ کا جو کھانا ہے یہ جائز ہے، یہ حلال ہے، یہ صحیح ہے، کمائی صحیح ہے، اس عنوان سے ہے، لہٰذا آپ کا کھانا کھانا نیک عمل ہوا۔ بسم اللہ پڑھ کر پانی پیا، الحمدللہ بول کر ختم کیا، جزاک اللہ بول کر ختم کیا، شکر اللہ تعالیٰ کا بول کر ختم کیا، میری پیاس کو بجھایا اس نے یہ کہہ کر ختم کیا۔ پانی وہ بھی پیے، وہ بھی پیے، پیاس ان کو ملی، آپ کو ملے گی۔ گرمی بڑھ گئی، ٹھنڈا آپ بھی پیے، آپ بھی پیے۔ اس میں طریقہ اس نے بتایا، اس طریقے کے ساتھ استعمال کیا۔ وہی ٹھنڈے کو آپ جائز حلال پیسوں سے استعمال کیا، وہ کسی فرق کو کیے بغیر کیا، اگرچہ کہ کمائی کا پیسہ، پھر اس کے کمائی کے اوپر بھی سوالیہ نشان۔ چیزیں کی شے تو جس چیز کے درست قرار دیا تو اب انہیں نیک ہوا، انہیں نیک ہوا۔ اب جو چیز جاننا ہے، مسلمان ہو غیر مسلمان، بلا کسی مذہب و ملت کی، ہر ایک کے لیے کرامن کاتبین ہیں، ہر ایک کے لیے کرامن کاتبین ہیں، نیکیاں لکھنے والا، برائیاں لکھنے والا۔ اب سوال کریں گے، مسلمانوں کے بات سمجھ میں آ رہی ہے، ان کو بھی اعمال میں ہمیشہ احتیاط برتو، تمہاری کوئی نیکی ضائع نہیں جائیں گی، نیکیاں لکھنے والا ہے۔ اگر تم بھی غفلت برتو گے، کوتاہی کرو گے، غلطی کرو گے، زبان سے کچھ کہو گے، عمل کچھ کرو گے، یہ برائیاں لکھنے والا موجود ہے۔ بائیں جانب کا فرشتہ سنبھل کے رہنا، اس کا حساب و کتاب ہو کر رہے گا۔ پھر یہ ہے کہ سیدھے جانب کا فرشتے سے اجازت لینے کے بعد بائیں جانب کا فرشتہ لکھتا ہے۔ اگر کوئی خطا ہوتی ہے، غلطی ہوتی ہے، تو سیدھے جانب کا فرشتہ کہتا ہے جلدی مت کر، لکھنا تو ہے، جلدی مت کر، شاید یہ فوراً سمجھ میں آ جائے، بات توبہ کر لے، خوف خداوندی پیدا کر لے۔ اگر کر لیتا ہے تو وہ لکھا ہی نہیں جاتا تھا، وقت لے کر لکھتا ہے، تو پرمیشن سیدھے جانب کے فرشتے سے ملتی ہے۔ نیکی ہوتی ہے تو فوراً قلم بند کر دی جاتی ہے۔ تو یہ مسلمانوں کے حق میں تو سمجھ میں ہی بات، غیر مسلم کے بارے میں ایمان کے بغیر قرآن کہتا ہے کہ حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، ایمان نہیں تو نیکی نام کی چیز ہے نہیں۔ قیامت میں دنیا کے اندر جس کو وہ اچھا سمجھ کے کر رہے ہیں وہ بھی ضائع اور بیکار ہے، وزن نہیں ہے وہاں پر، اس میں وزن کرنے والی چیز، جان ڈالنے والی چیز کچھ نہیں ہے۔ تو پھر کیا آرام ہی آرام ہے سیدھے جانب کے فرشتے کو، غیر مسلمانوں کے پاس جو ہے وہاں بھی کام ہے، اس لیے کہ انہوں نگران کر رہے ہیں۔
ہر برائی کو لکھنے کے لیے اجازت طلب کرتے ہیں. بائیں جانب کا فرشتہ اجازت طلب کرتا ہے. ان کو اجازت دیتے رہنا، نگرانی کرتے رہنا، گواہ کے طور پر بیٹھے ہوئے. تو یہ فرشتہ تو برابر ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں کئی طریقے سے اس کی وضاحت ہے. یہاں بس اس پہلو کے ساتھ اس آیت میں کہ دیکھو ہمارے تمام رسول یعنی فرشتے یعنی کرام کاتبین یہ لکھتے چلتے ہیں. جمع کا صیغہ ہے، اس لیے جمع کی شکل ایسی ہے، جب بھی رہیں گے انہیں ایک ہی رہیں گا. ان دونوں کے اوپر ایک نگران کار ہے. یہ صبح سے شام تک ہے، پھر اس کی تبدیلی ہو کر شام سے صبح تک دوسرا آ رہا، وہ الگ بات ہے. بس جب بھی رہ رہا سیدھے جانب کا ایک ہی ہے، بائیں جانب کا ایک ہی ہے. ان دونوں کے اوپر ایک ہمیشہ رہنے والا ایک ہے. وہ نگرانی کی شکل ہے. اتنا سسٹم بنا کے رکھے ہیں. اور دیگر فرشتے صبح الگ 12 آتے ہیں، شام میں الگ آتے ہیں. آپ کا یہ اٹھنا بیٹھنا چلنا کرنا سیدھا سنبھلنا یہ فرشتوں کے ساتھ ہے. آپ کو گرتے ہیں، حادثہ بھی ہوتا ہے تو یہ فرشتوں کی حفاظت رب کریم کے منشے سے وہ ہٹاتے. آپ کو گرتا ہے، مار لگتا ہے، جو بھی کرتا ہے پھر سنبھالتے ہیں اٹھاتے ہیں. سب ایک سسٹم ہے. سورہ رعد میں اس کی وضاحت کے ساتھ تفصیل ہے. پارے 13 میں لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ. اللہ کے حکم سے یہ لوگوں کا کام چلتے رہتا ہے. اللہ کے حکم سے. ما تمکرون جو کچھ تم مکر و فریب کرتے ہو، چالیں چلتے ہو، کوئی چیز چھپ نہیں رہی ہے. ایمان کا کمال یہی ہے. اسی کی وضاحت تفصیل بات پوری اگلی آیت سے ہوگی. لہذا جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جاری ہو جائے گا تو عذاب کا جاری ہو جائے گا. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. یہ بھی صحیح ہے. نیک سچا پکا مومن ہے تو اس کے اعمال کی برکت سے اگر تقدیر جاری نہیں کرے، جو مصیبت آنے کا جو ذکر ہے ابھی جاری نہیں ہوئی، ہونے والی ہے، تو نیک سچے اچھے صحیح مومن کی دعا کی برکت سے، اس کے عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ تبدیلی پیدا کرتے ہیں. قرآن آیت میں بھی ہے، سورہ رعد ہی کی آخر آیتوں میں یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب. وہ تقدیر کا مسئلہ ہے. جو تقدیر اٹل ہے اس میں ذرا بھی تبدیلی نہیں لاتے. پھر تقدیر کا ایک شعبہ ہے اس میں تبدیلی لاتے ہیں. اس لیے آپ کو دعا کرنا ہے، دارو کرنا ہے. دارو مانے دوا. اردو محاورے میں دعا دارو کہتے ہیں. اس لحاظ سے کام نہیں. حدیث شریف میں ہے ان من القدر الدواء ينفع المرض اور کما قال نبی علیہ الصلوۃ والسلام. دوا بھی تقدیر کا ایک حصہ ہے. آپ کی تقدیر میں دوا کھانا استعمال کرنا ہی لکھا ہوا ہے. میں نہیں دوا کھاتا، نہیں، یہ انکار نہیں کرنا. اور دوا فائدہ دے بھی سکتی ہے، یہ اللہ نے فرمایا. اسی طرح بیماری نہیں ہے تو ڈھونگ مت رہ جاؤ. فلا تمارضوا فتمرضوا. واقعی صحت خراب ہے تو صحت خراب ہے بولو. واقعی بیمار ہیں تو بیماری کا ذکر کرو. کسی سے بچنے بچانے کے لیے نہیں، طبیعت ٹھیک نہیں کرے گا انہیں. اگر ایسی چال چلتے رہو گے حقیقت میں بیماریاں انڈیل دے گا اللہ تعالیٰ. بیمار پڑ سکتے ہو. یعنی جو کہتے ہو کرو، جو کر رہا ہے وہ کہو. یہ دوسری چیزیں اختیار مت کرو. تو تقدیر کا بدلنے کا جو نگاہ ہے مرد مومن وہ تو صحیح مومن کے حصے برکت ہوتی ہے. ایسے کئی نمونے قرآن کے اندر ذکر ہیں، احادیث کے اندر ذکر ہیں. تو لہذا آج بھی زمانے میں جب تبدیلی کی ضرورت ہے،
جو آفت پریشانیوں کے تذکر کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں مسلمان، ان کے لیے اپنے اپنے ایمان کا جائزہ لینے، تاکہ ان کا رب ان کی دعاؤں کو قبول کر سکے، تبدیلی لا سکتے ہیں، حالات بدل سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اس کی مزید وضاحت قدرت کی، لیکن انسان کے اندر فطرت کیسی ہے، اس کی تکمیل اگلی آیت سے ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ العظیم۔